بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سیالکوٹ کے ایک سیاسی لیڈر ان کے بقول سیاسی لیڈر، بہرحال آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ انہیں سیاسی لیڈر کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے، کیونکہ ناظرین سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مگر ایک اخلاقی اقدار کا احساس رکھنا اپنی جگہ ہے۔ یہ ہر سیاستدان کا، سیاسی لیڈر کا اور سیاسی ورکر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اخلاقی اقدار کو پس پشت نہ ڈالے اور اخلاقی اقدار کو پیش نظر رکھ کر اپنے اقدامات کرے اور اپنے الفاظ استعمال کرے۔ سوری ناظرین، گزشتہ دنوں سیالکوٹ کے پی ٹی آئی کے ایک رہنما عثمان ڈار نے خواجہ آصف کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے، ان کی وجہ سے ہمیں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں اس موضوع پر بات کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس بارے میں یہ کل میں نے وہ الفاظ سنے اور یہ ہم سوچ رہے تھے کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس پر بات کی جائے کہ کیا ایک سیاستدان کو دوسرے سیاستدان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ اسی دوران حکومت نے انتخابات کے حوالے سے ایک ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ اب جو ضابطۂ اخلاق جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسی سیاستدان، سیاسی لیڈر، سیاسی ورکر کوئی ایسی بات نہ کریں جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہو، جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے استحکام اور پاکستان کے وقار کو جن الفاظ سے نقصان پہنچ سکتا ہو یا جن الفاظ سے پاکستان کے توہین ہوتی ہو، ایسے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں۔ جی، اور بھی بہت سی باتیں ضابطۂ اخلاق میں کہی گئی ہیں کہ کن کن باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے اور کن کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ جیسے ضابطۂ اخلاق میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی جو عہدیدار ہیں، حکومت کے عہدیدار، کسی سیاستدان کی کامیابی یا ناکامی کے لیے کوئی رول ادا نہ کریں، اور یہ کہ جو بینرز استعمال ہو ان کا سائز کیا ہو، جیسے یہ کہ بینرز جو دیواروں پر لگائے جائیں وہ 18x23 کے ہوں اور جو ہینڈ بلز ہو وہ
6 ضربِ 9 کے ہوں، اس طرح کے یہ سارے کیے گئے۔ ان کے علاوہ جو بات ہماری بات سے جس کا تعلق بنتا ہے کسی حد تک، وہ یہ ہے کہ ضابطۂ اخلاق میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسی بات نہ کی جائے جو دوسروں کی جو دوسرے سیاستدانوں کی یا اپنے مخالفین کی جو مطلب توہین جس سے ہوتی ہو، مگر جو بات یہ کہی گئی ہے اتنی واضح نہیں جتنی واضح ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جو عثمان ڈار صاحب نے الفاظ استعمال کیے خواجہ آصف کے بارے میں، ان الفاظ کو پیش نظر رکھ کر بہت ضابطۂ اخلاق میں واضح ہدایات ہونی چاہیے تھیں، اور ہم یہ درخواست کریں گے کہ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں واضح ہدایات جاری کرے۔ جیسے انہوں نے یہ کہا، خواجہ آصف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ آصف، اگر تم ایک باپ کی اولاد ہو، اگر تم ایک باپ کی اولاد ہو تو اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ ایک باپ کی اولاد ہو، یہ کیسے الفاظ ہیں؟ یہ تو گالی ہے۔ بہت بڑی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو، غیر مناسب ہے بہت۔ یہ کیسے الفاظ ہیں؟ تو جو سیاستدان ایسے الفاظ استعمال کریں ان کے بارے میں ہدایات بھی بہت واضح ہونی چاہیے۔ یہ عثمان ڈار صاحب کے ان الفاظ کی وجہ سے ہمیں یہ خیال آیا کہ اس بارے میں بات کرنی چاہیے کہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال ہونے چاہیے، اور جو ضابطۂ اخلاق الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے اس میں بڑے واضح طور پر یہ ہدایات ہونی چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ نہ استعمال ہوں، اس طرح کا رویہ نہ ہو، اور یہ بھی ہم ان سے الیکشن کمیشن سے یہ درخواست بھی کریں گے کہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ اعلان بھی کرے الیکشن کمیشن کہ اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں، اس طرح کا رویہ اپنایا جائے، اور اس طرح کی باتیں اگر اپنے مخالفین یا دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں کی جائیں تو اس سلسلے میں کیا عملی قدم اٹھایا جائے گا، مطلب کیا اقدام کیا جائے گا، اس کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کیا کرے گا۔ تو ناظرین، یہ الفاظ سن کر عثمان ڈار، ہم تو بھائی ہمیں جو تربیت دی گئی ہے ہم تو ان کا نام احترام سے ہی لیں گے، ہم تو یہی کہیں گے کہ عثمان ڈار صاحب نے جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں یہ بہت ہی غیر مناسب الفاظ تھے۔ تو الیکشن کمیشن کو ضابطۂ اخلاق میں اس نقطے پر بہت قوت سے، توانائی سے توجہ دینی چاہیے کہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ بہت ہی غیر مناسب ہے، اور وہ اس کو روکا جائے۔ روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کیا اقدام کر سکتا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں اس موضوع پہ بات کی تھی، جس میں زاہدہ ہنا ایک کالم نویس ہے، کالم لکھتی ہیں، ان کے ایک کالم کا حوالہ دیتے ہوئے
یہ بات کی تھی، انہوں نے یہ اس میں بتایا تھا کہ ہمارے سیاستدان جو پرانے تھے ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا تھا، وہ بہت ہی مہذب رویہ تھا اور وہ بہت ہی بابصیرت، بڑے پڑھے لکھے اور بڑے باوقار انداز میں وہ سیاسی اقدام کرتے تھے اور وہ مطلب اس طرح کے رویے کی یہ ہماری سیاست میں کوئی گنجائش نہیں تھی اور نہ ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ بالکل واضح طور پر کہنا پڑتا ہے کہ یہ رویہ پی ٹی آئی یا عمران خان جی کے بعد کے سیاست میں آنے کے بعد رائج ہوا ہے۔ جی تو ہم عمران خان صاحب سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ وہ اپنے ورکرز کو خود بھی، اب انہوں نے کچھ اپنے رویے میں تبدیلی کی ہے اور اب مزید وہ اپنے اس پرانے رویے کو چھوڑ دیں اور اپنے ورکرز کو بھی وہ مطلب اس سلسلے میں ضروری گائیڈنس دیں کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ خود جب تک نہیں اس سلسلے میں ضروری قدم اٹھائیں گے اس وقت تک یہ رویہ ختم نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ ان سے بہت ہی احترام کے ساتھ ان سے یہ درخواست کریں گے کہ برائے مہربانی عمران خان صاحب، آپ اپنے ورکرز کو اور اپنے پارٹی کے لیڈرز کو یہ سمجھائیے کہ یہ رویہ نہ اپنائیں اور ناظرین اب پاس کرو۔ ناظرین، جب تک عمران خان صاحب خود نہیں یہ اپنی پارٹی کے لیڈروں اور اپنے ورکرز کو خود نہیں یہ سمجھائیں گے اس وقت تک یہ رویہ ختم نہیں ہو پائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد ان کو ان تجربات کے بعد اتنی شاید سمجھ آ گئی ہو کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈرز کو یہ سمجھائیں کہ یہ گالی گلوچ والا رویہ ختم کریں اور ایک مہذب رویہ اختیار کریں اور اپنے منشور پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم عوام کی خوشحالی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے ہمارے پاس کیا پروگرام ہے، کیا منشور ہے۔ آپ برائے مہربانی آپ گالیاں نہ دیں، گالیاں دینا بند کریں اور اس کلچر کی حوصلہ شکنی کریں، ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری درخواست پر ہمارے چینل کو تیزی سے سبسکرائب کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اسی طرح سے سبسکرائب کرتے رہیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ ہم اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اس طرح کہ اپنا پروگرام، اپنا جو ہمارا مقصد ہے وہ آپ تک، عام لوگوں تک، عوام تک پہنچانے میں ہمیں آسانی ہوگی اور ہماری
آپ سبسکرائب کریں گے تو ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی. آپ کا شکریہ اور آپ سے درخواست ہے کہ اسی طرح سے ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے. اگر ہماری باتیں آپ کو صحیح لگی ہیں، اچھی لگی ہیں، تو برائے مہربانی اس کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.